کہ جو اتنی مشقت کی زندگی گزار کر اللہ کے دین کو سیکھ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم انہیں وہ نہ دے پائے جو دینا چاہیے تھا، نہ ان طلبہ کی قربانی میں کوئی کمی نہیں. تو بر صغیر میں جب 1857 میں مکمل طور پر اسلامی سلطنت گر گئی تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا تھا یہاں نظام تعلیم کو مرتب کرنے کے لیے، اور پھر 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، شکست ہو گئی. اللہ کا نظام تھا، قوموں کا زوال دن دو دن میں نہیں ہوتا، صدیوں پہ ہوتا ہے، اور چند افراد کی قربانیاں قوموں کو بھنور سے نہیں نکالتی. جب مجموعہ خراب ہوتا ہے تو پھر افراد کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے ایک مجموعے کو تیار کرنا پڑتا ہے، تب جا کر بھنور سے کشتی نکلتی. تو یہ قربانیوں کی بے مثال تاریخ ہے. یہ تو نام لے لیا کہ جعفر، میر جعفر نے غداری کر منگال چلا گیا. میر جعفر دیگ کا ایک دانہ تھا، سنو، دیگ کا ایک دانہ تھا، ساری دیگ ایسی تھی. اب وہ دکن میں میر صادق اور میر غلام علی لنگڑا انہوں نے یہ کر دیا، انگریزوں سے ملے گا. وہ 2 دانے تھے دیگ کے، دیگ ساری ایسی تھی تقریباً. اور دلی میں رجب علی خان اور نجف علی خان اور مرزا الہی بخش اور نواب شجاع الدولہ، یہ 4-5 آدمی انگریزوں سے ملے. یہ بھی ساری دیگ کے دانے تھے، دیگ ساری خراب ہو چکی تھی. قوموں کے زوال چند لوگوں کی برائی سے نہیں آیا کرتے، قوموں پہ زوال اس وقت آتا ہے جب اکثریت نافرمان ہو. انہلک وفینا الصالحون، میری ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ نیکوں کے ہوتے ہوئے بھی ہلاک ہو جائیں؟ کہ نعم اذا کثر الخبث، جب گناہ غالب آئیں گے نیکوں کے ہوتے ہوئے ہلاک ہو جائیں. لیکن انگریز کی پوری سازش تھی کہ یہاں اسپین بنا دینا ہے. اسپین 800 سال حکومت کرنے کے بعد وہاں 8 مسلمان بھی باقی نہ بچے. ایسا نظام بنا دیا انہوں نے. 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے، اتنی کتابیں چھوڑ گئے تھے مسلمان، 50 سال تک کتب خانے جلتے رہے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسپین میں 8 مسلمان باقی نہ رہے. اس سے زیادہ طاقتور حکومت تھی انگریز کی کہ یہاں بھی وہی کر دیا جائے اور ایک نہ چھوڑا جائے. چند فقیروں کو خیال آیا کہ اب تو جان کے سودے کرو اور چٹائی کے اوپر بیٹھو، پیٹ پہ پتھر باندھو. جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں آئے. ایک گمنام سا آدمی محمد قاسم، اس کو دنیا اسلام سے جانتی ہے، اس نے ایک چھپر ڈالا، ایک مسجد بنائی. مسجد کی چھت کے پیسے نہیں تھے، مسجد بغیر چھت کے رہی. وہ پریشان ہے. رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. قاسم کیوں پریشان ہو؟ یا رسول اللہ مسجد کی چھت نہیں بن رہی. کہا تو فکر کی کیا بات ہے، بیت اللہ بھی تو ہزاروں سال چھت کے بغیر ہی رہا. بیت اللہ پہ چھت پڑی میرے نبی کے زمانے میں، جب میرے نبی کی عمر 35 سال، 4000 سال کے بعد بیت اللہ پہ چھت ڈالی قریش نے. جب حتیم کو باہر کیا اور اس کو مربع شکل بنا کے اوپر چھت ڈالی ہے، اس سے پہلے چھت کے بغیر تھا. دیوبند کی چھوٹی سی بستی میں ایک انار کے نیچے محمود استاد تھا، محمود شاگرد تھا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ الف با تا ثا میں کیا تاریخ چھپنے والی ہے اور کیا آگے ہونے والا ہے. چند نفوس نے پیڑ پہ پتھر باندھے اور اسلام کی حفاظت کے لیے 1864 میں ایک چھوٹا سا مدرسہ. پہلے مدرسے نہیں تھے، علماء تھے، لوگ ان سے سیکھنے جاتے تھے. اپنے اپنے طور پر ان کی اپنے اپنے درسگاہیں تھیں. ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا، اور اس چھپر کے نیچے سے ایک طائفہ، ایک جماعت نکلی جو نے اس بر صغیر میں صرف اسلام کو باقی نہ رکھا بلکہ 7 بر اعظم اس کو پہنچانے کے نظام بنا دیے. ایک عجب قافلہ گزرا. ایک ہمارے بھائی کہنے لگے تم تو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے. میں نے کہا تو اور کس کو مانتے؟
میں نے کہا یہ داڑھی رکھی، یہ پگڑی باندھی، سب ٹھنڈ نے کتے کی تھی، اور کی کسی سارے گناہ چھوڑے جتنے بس ساتھ میں ہے، اللہ کے دین پہ چلنے کی کوشش کی، تو یہ کس کی وجہ سے کی؟ کہ نہیں تسی اتو کو جوڑو اندروں کو جوڑو، میں کون جاتا علاج کوئی نہیں۔ یہ جو تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے۔ 1902 میں سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود من بنی حنیفہ، اس کا تمہیں نسب بتایا ہے، آج کا حکمران بنو حنیفہ میں سے ہے، ایک چھوٹی سی ریاست کی درعیہ، اس پر ان کی حکومت۔ عبدالعزیز بہت نیک آدمی، بہت عظیم بادشاہ، اس نے 1902 میں ریاض کو فتح کیا اور ایک چھوٹا سا ماڈل قائم کیا، اور 1924 میں اس نے مکہ فتح کی، اور 1925 میں مدینہ فتح کی، اور 1936 میں سارا عرب فتح کر کے اس کا نام رکھا المملکۃ العربیہ السعودیہ، اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا۔ ایک واقعہ بیچ میں ویسے یاد آیا، ایک سعودی تھے بوڑھے مکہ میں، وہ بتاتے تھے کہ جب ہمارا بادشاہ آتا تھا بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھ جاتا تھا، یوں، اور تلوار پر یوں ٹیک لگا کے بیٹھ کے روتا رہتا تھا، ایسے کر تلوار کے دستے پر سر رکھ کے یوں روتا رہتا تھا حجر اسود کے دروازے کے نیچے۔ تو ایک دن میں نے حرم کے امام سے کہا یہ ہمارا بادشاہ روتا کیوں؟ تو انہوں نے کہا چلو ہم پوچھتے ہیں۔ تو وہ مجھے لے کر آ گئے سلطان کے پاس، کہنے گئے ایھا الامیر، اس کو امیر کہتے تھے، یہ بچہ پوچھ رہا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو اس سے پہلے عرب چوری ڈاکے سے بھرا ہوا تھا، حاجیوں کو لوٹ لیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، امیر یہ بچہ پوچھ رہا ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہنے لگا شیخ میں نے سارے عرب کو چوری سے پاک کر دیا ہے اور امن قائم کر دیا ہے، کھجور کی گٹھلی بھی کوئی نہیں اٹھاتا، اب میں روتا اس پر ہوں، میں ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، میرے پاس تو کچھ نہیں، یہ بھوکے ہیں، میں نے روٹی کہاں سے کھلاؤں؟ اس کے وہ آنسو اور اس کا عدل تھا کہ 1939 میں جو تیل نکلا وہ ساری دنیا کو کھلانے والے بن گئے۔ 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے، گستاخی بھی حرام ہے اور حدود سے تجاوز بھی حرام ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ جتنے نشانات ہیں سارے مٹا دو، تو جنت البقیع کے سارے نشان مٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب مٹا دیے۔ انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے، تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے، تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا، 1925 میں تو ہندوستان تھا، اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ اسی دیوبند کا پڑھا ہوا ہے۔ جب آپس میں گفتگو ہوئی بھئی ہمارا مترجم، ہمارا متکلم کون ہوگا، تو ترک علماء بھی تھے، عراق سے بھی تھے، دوسری جگہوں سے بھی تھے، شام سے بھی تھے، انہوں نے کہا ہمارا ترجمان شبیر احمد ہوگا۔ تو سلطان عبدالعزیز کے سامنے مناظرہ ہوا، علماء نجد نے اپنے دلائل پیش کیے جو ظاہر حدیث ہیں۔ میں سوچا کرتا تھا کہ مولانا شبیر احمد صاحب نے کیا دلیل دی تھی کہ جس سے اتنی ظاہر حدیثوں کے ہوتے ہوئے ان کو قائل ہونا پڑا کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر مجھے مدینہ میں ایک کتاب ملی، وہاں مجھے ان کا سرا ملا کہ انہوں نے کس حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے بات کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے بنائے کعبہ، یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہد بالکفر، اے عائشہ یہ تیری قوم جو ہے نا ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ
ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے